وچ میدان لتاڑیا اے جتھوں نکلیا اوتھے سید واڑیا اے نا نا نک نا منہ نا ناسے ایدا ہویا ستیاناس ایدا ہویا ستیاناس مختارے نو وچ میدان لتاڑیا اے جتھوں نکلیا اوتھے سید واڑیا اے۔ اور آخری شعر یہ آئے دماغ میں یہی کچھ ہے، اے گل ہے یار تمامی مختار پکا حرامی مختار پکا حرامی۔ جب مناظرہ ہو رہا تھا تو میں نے ویڈیو بنائی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ بات اب یہاں تھمنے والی نہیں ہے، یہ بات آگے جائے گی۔ اب دیکھ لیں، آپ نے اس کا کلام سنا اور مختار صاحب کو اس نے حرامدے کا لقب دیا ہے۔ یار کیسی تمہاری تربیت ہے اور کیسے بے وقوف بندے کے پاس تم بیٹھتے ہو گے؟ تمہاری تربیت کرنے والا کون ہے اور تم نے پڑھانے والا کون ہے؟ ایک عالم کو تم حرامدہ کہہ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور بھائی علمی ڈیبیٹ تھی، تم نے بھی دلائل دیے، انہوں نے بھی دلائل دیے، دونوں فریق جشن منا رہے ہیں۔ تو بھائی اب ذاتیات پہ اترنے کی کیا بات ہے؟ اگر تم جیت کے بالفرض پنڈی گروپ جیت گیا، لیکن اب ذاتیت پہ اترنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تم تو کہتے ہو ہماری تربیت اچھی ہے، یہ تمہاری تربیت ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ تم علمی اختلاف رکھو، تمہارا حق بنتا ہے، رکھیں، دلائل دیں، دلائل کی دنیا میں بیٹھ کر بات کریں۔ لیکن یہ کیا مطلب ہے کہ بھائی کہ آپ اس کی ذاتیت پہ اتر آئیں، اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں اور حرامدے کا لقب دینا شروع کر دیں، آپ اس کو، آپ حرامدہ کہنا شروع کر دیں اس کو؟ یا کیونکہ انسانیت ہے، آپ سٹیج پہ کھڑے ہیں اور سٹیج کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ کسی کو گالیاں نکالنے کے لیے؟ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا ان لوگوں کا مقصد اب دین نہیں رہا، ان لوگوں کا مقصد ذاتیات ہے۔ اب یہ صرف اب ذاتیات کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں۔ اب انہوں نے جلالی صاحب کے ماننے والے اور مختار صاحب کی ذاتیات کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کا اب اور کوئی مقصد باقی نہیں بچا۔ وگرنہ اگر ان کو دین کی فکر ہوتی تو پہلے وہ کہہ چکے بے خطا فاطمہ زہرا، مان لیتے ان کی بات، ان کی توبہ قبول کرتے۔ توبہ تو ویسے رب نے قبول کرنی ہوتی۔ یہ کون ہوتے ہیں نتھو پتو آرا غیرہ کہ ان کے سامنے وہ معافی مانگے؟ اور ہر وقت اب کیا سے کیا لقب دیے جا رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ ہمارے اسلاف نے ہماری تربیت یہ نہیں کی ہے۔ ہم نے جو اپنے اسلاف کو پڑھا ہے نا، ان کا آپس میں اگر اختلاف بھی ہوتا تھا لیکن ان کو اختلاف کرنے کا طریقہ یہ نہیں تھا جو آج انہوں نے اپنا لیا ہے۔ بس اپنے اندر حسد بغض جلالی صاحب کا، اب وہ ان کو اب سونے نہیں دیتا، اب ان کو نیند نہیں آتی جلالی صاحب کی حسد کی وجہ سے۔ اب طرح طرح کے القابات سے جلالی صاحب کو نواز رہے ہو۔ خدا کے لیے اہل سنت پہ رحم کر دو، اب اس جنگ کو بند کر دو جو تم لڑ رہے ہو۔ اہل سنت پہلے تباہ ہو چکی ہے، تم لوگوں نے اب مزید اہل سنت کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے نعرہ لگا لیا توبہ کر لی بے گناہ بے خطا فاطمہ زہرا۔ اب تمہارا کوئی مقصد بنتا ہے ان باتوں کو چھیڑنے کا؟ اور خدا کا خوف کرو یار، اہل سنت پہ تھوڑا سا مزید رحم کر دو، وگرنہ ہم بکھر جائیں گے، مزید بکھر جائیں گے۔ اور تم لوگوں نے اب ذاتیات کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب تم کرو گے تو سامنے سے جواب آئے گا۔ جب تم کسی کو تھپڑ مارو گے نا، وہ سامنے سے تھپڑ مارے گا۔ اب تم نے ان کو گالیاں نکالی، ان کو حرامدہ کہا ہے نا، وہ سامنے سے رپلائی کریں گے۔ اب جنگ بڑھے گی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور خدا کے لیے ہاتھ جوڑ رہے ہم تمہارے سامنے، اہل سنت پر رحم کر دیں۔